حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمین اللہ تعالیٰ سے پیٹرول لیتی ہے، سونا لیتی ہے، اناج لیتی ہے، مگر جب انسان محنت کر کے اپنے اللہ تعالیٰ سے لینے والا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا لیتا ہے کہ کوئی مخلوق بھی اتنا نہ لے سکے۔ کبھی زمین سے تم نے پکے کھانے نکلتے دیکھے ہوں گے، مگر انسانوں نے پکے پکائے اور بہترین کھانے اللہ سے لیے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ سے زمینوں اور آسمانوں سے چوڑی، سونے، چاندی سے بنی جنت لے سکتا ہے۔ جو مومن اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اللہ اس کو موتی کا محل عطا فرمائیں گے، جو اتنا لمبا ہوگا جتنی مسافت اس نے اللہ کے راستے میں طے کی ہوگی۔ اگر پانی کی گہرائی دریا میں دیکھو تو 2 میل، 3 میل اور بڑے بڑے دریاؤں میں 6 میل، مگر اللہ تعالیٰ کے جس بندے نے اپنے آپ کو ہزاروں میل دور اللہ کی راہ میں کھپا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہزاروں میل لمبا موتی کا محل عطا فرمائیں گے۔ خیال کریں وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اگر اس کو دریا میں رکھ دیں تو پہاڑ بن جائے، جبکہ دریا انڈے جیسے موتی تیار کرتا ہے۔ دنیا میں سورج سب سے زیادہ روشن ہے، مگر اس کی روشنی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اس وقت بھی بہت سی جگہیں روشن سے روشن نہیں ہیں، مگر جنت میں جو نور مومن مسلمان کو ملے گا وہ اس سے بہت زیادہ ہوگا اور نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ ایک مرتبہ وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا کھل گیا تو سارا مدینہ روشن ہو گیا۔ لوگ گھبرا گئے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھا ہو، تو جاننے والے نے کہا نہیں، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا ہے، ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ بھائیو، اگر صحیح اسلام پر ہو جائے تو ہر مخلوق کی روحانیت تمہاری روحانیت سے شرما جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ سورج کیوں نہ رکے، جبکہ انہوں نے اپنا ایمان ایسا بنایا تھا۔ بھائی، یہ نور تو تجارت، زراعت اور نوکری میں بھی مل سکتا ہے، لینے والا چاہیے۔ آسمان کے فرشتوں کو اور جنات کو جو کچھ ملا ہے وہ سب ہیچ ہے، بشرطے کہ انسان اپنے اندر حقیقت ایمان پیدا کرے اور غیر کا یقین ختم کرنے کی محنت کرے، اور انسان جس مخلوق کے تاثر کو اپنے دل سے نکال دے تو اس کا اثر اس پر نہ ہوگا۔ سمندر کا تاثر نکال دے گا تو سمندر مار نہ سکے گا، زہر کا تاثر نکال دے گا تو وہ مار نہ سکے گا، شیر کا تاثر نکال دے گا تو وہ مار نہ سکے گا۔ آج ہمارے پاس ایسا ایمان تو ہے، کیونکہ اس کی برکت سے ہم مسلمان ہیں، کافی نہیں، مگر وہ ایمان جس پر نصرتیں آئیں وہ ہم میں نہیں ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرے تو دنیا کی کوئی چیز اس پر اثر انداز نہ ہوگی۔ آج امت روزانہ گر رہی ہے، مگر اس محنت کو زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب امت اس محنت پر اٹھ کھڑی ہوگی تو نمازوں میں جان پڑ جائے گی۔ غیروں کا تصور لانے سے بھی نہیں آئے گا، کیونکہ جب غیر کا یقین ہوگا ہی نہیں تو اس کا تصور کیوں آئے گا؟ ایک صحابی رات کو گھر آئے، عورت بن سور کر بیٹھی ہے، مگر وہ صحابی 2 رکعت شروع کر دیتے ہیں اور صبح کی نماز کے وقت سلام پھیرتے ہیں۔ اس پر عورت اپنا حق صحابی کو یاد دلاتی ہے تو وہ کہتے ہیں معاف کر دینا، یاد ہی نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے نماز کا بنانا ضروری ہے، اور اس کے لیے دھیان اور ذکر ضروری ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے جہاں ملتا ہو وہاں جاوے، اور یہ بہت ضروری ہے، اس کے لیے ایسے ماحول میں جائے جہاں سے یہ حاصل ہو۔ بھائیو، انسان جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے، اور جس کام کو ٹالنا چاہتا ہے اس کے لیے دعا کرنے کو کہتا ہے۔ بھائی، اگر تجھے دعا پر یقین ہے تو اللہ کے راستے میں نکل جا، ہم دعا کریں گے۔ تو بزرگوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ اگر تو محنت کری تو فرشتوں سے بھی زیادہ لینے والا بن سکتا ہے، چونکہ فرشتے تو تیری بلا وجہ خدمت کرتے ہیں، ان کو اس پر جنت نہیں ملے گی۔ یا تو کتابیں پڑھ لو، کتابیں لکھ ڈالو، مناظرہ کر کے میدان مار لو۔ اگر ہم طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آئے اور یہ علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو یہ وبال ہوگا۔ نماز بھی اگر طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہو تو وہ عذاب میں مبتلا کرے گی۔ علم الہی کیا ہے؟ فضائل اعمال کو دل میں لینا، اور ہر حالت میں اور ہر موقع پر اور ہر حالات سے بے پرواہ ہو کر امر الہی کا اتباع کرنا، اور اس کے لیے جان اور مال کھپا دینا۔ حضرت ابو خثیمہ کا واقعہ مشہور ہے۔ آج ہم کتنے اعمال کرتے ہیں، مگر ان کے فضائل ہمیں مستحضر نہیں، اس لیے مدافعت کے وقت جذبات نہیں ابھرتے۔ اگر تو دین کی محنت کرے گا تو فرشتے اور جنات بھی سر اٹھا کر تیرے درجات کو دیکھیں گے، اور ساری مخلوق تجھ سے محبت کرنے لگے گی۔ تیری محبت کے چرچے زمین اور آسمان میں ہوں گے، اور پھر قبولیت دنیا میں رکھ دی جائے گی۔ جس نے سواری اور روٹی وغیرہ پر محنت کی اس کی چیزیں بہت محدود ہیں، مگر جس نے اوامر پر محنت کی اس کے لیے ہر جگہ مکانات، سواریاں اور کھانے ہیں، یہاں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اور جنت میں بھی۔ تو بھائی، اپنی زندگی
عمل والی بنا اور دوسروں کی زندگی بھی بنا، حتیٰ کہ غیروں کی بھی زندگی بنانے کی محنت کر۔ سد سکندری کی تفتیش کے لیے لوگ بادشاہوں سے پرچے لکھوا گئے، مہینوں میں پہنچے۔ سد سکندری دیکھی، اس کی گہرائی دیکھنے کے لیے محنت کرتے رہے، گدھ چھوڑے، گوشت کے پارچے گہرائی میں ڈالے تو صبح گدھ ظہر میں واپس آئے اور اس میں جواہر چمٹ کر آئے۔ اس دیوار کی دوسری جانب آبادی تھی، اس میں اذان کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے پوچھا یہ اذان کیسی ہے؟ زبان غیر مانوس تھی۔ اس نے اشارے سے بتایا کہ ایک آدمی سوار ہو کر آیا تھا، اس نے دعوت کی محنت کی، یہ اشارے سے بتایا اب اس کو کتنا ثواب ملے گا۔ لنکا کی طرف جزیرے ہیں جن میں غیر مسلم کو جانتے ہی نہیں، وہ اپنے مریض کا علاج دریا کے کنارے لے جا کر پانی ڈال کر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اشفی مریضک وصدق رسولک۔ تم جس قوم پر محنت کرو گے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تمہاری دعا قبول کریں گے، اور جن کے حق میں تمہاری دعا قبول کریں گے ان کو ہدایت مل جائے گی۔ مگر بھائی جن پر تم محنت کرو ان سے کچھ لینے کی توقع نہ رکھو، نہ کھانے کی نہ پینے کی، اور تم جن پر محنت کرو ان سے متاثر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اوروں کو جگائیں گے اور اوپر کے طبقے جھکتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ بادشاہ جھک جائیں گے۔ تو بھائیو، یہ کفر کا سیلاب اور طوفان ہے، تھوڑا تھوڑا وقت دینے سے اس طوفان کا رخ نہ بدلے گا، اس کے لیے زندگی لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر پیسے نہ ہو تو کچھ بیچ کر کرو، قرض تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔